امید نجات یوٹیوب چینل کو دیکھنے اور پسند کرنے والے ہمارے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو ہمارا محبتوں بھرا سلام۔ کچھ دن پہلے میرے ایک اہل تشیع دوست نے مجھے اپنے گھر دعوت پر مدعو کیا تاکہ ہم اس بات پر بحث کر سکیں، ہم اس سچائی پر گفتگو کر سکیں کہ آیا حضرتنا مسیح کے پاس علم غیب کی قوت جو ہے موجود تھی یا نہیں۔ میں دیے گئے وقت کے مطابق ان کے ہاں پہنچ گیا، اور گفتگو کرنے سے پہلے میں نے ان سے اس بات کا تقاضا کیا کہ آئیں ہم پہلے اس چیز پر غور کر لیں کہ علم غیب کہا کسے جاتا ہے۔ علم غیب ان چیزوں کے تعلق سے علم ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہیں، جو آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ unseen, the knowledge of unseen things or hidden things، ایسی چیزیں جنہیں آپ دیکھ نہیں سکتے، جو آنکھوں سے اور نظروں سے اوجھل ہیں، ان کے بارے میں علم رکھنا، ان کے بارے میں جاننا، یہ علم غیب کہلاتا ہے۔ تو بات شروع کرنے سے پہلے میں نے ان سے ایک اور بات کا تقاضا کیا کہ آئیں ہم سب سے پہلے اس چیز کو جانیں کہ جو المسیح ہیں وہ اپنی ذات میں کون ہیں۔ اس سے پیشتر کہ ہم اس بات کو سیکھیں کہ آیا بائبل یہ بتاتی ہے کہ ان کے پاس علم غیب کی قوت موجود تھی یا نہیں، ہمیں ان کی شخصیت کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کی شخصیت، ان کی ہستی اور ان کی ذات اقدس کا حلیہ کیا ہے، اور قرآن اور دیگر جو کتب ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کچھ فرماتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم بائبل میں سے خدا یسوع مسیح کی صفات کا ذکر کریں، لازم ہے، ضرور ہے کہ ہم ان کی ذات اقدس کے تعلق سے دیگر جو کتب ہیں ان میں سے حوالہ جات کو دیکھیں۔ ہم دیکھیں کہ دیگر جو کتب ہیں وہ المسیح کی ذات اقدس کے بارے میں کیا کچھ فرما رہی ہیں۔ تو میں نے ان سے قرآن مجید میں سے 2 آیات کو پڑھنے کا کہا، یعنی کہ 2 اس میں صورتیں ہیں، ایک سورہ عمران اور اس کی آیت نمبر 45، اور دوسری سورہ نساء اور اس کی آیت نمبر 170۔ میں نے ان سے کہا کہ آئیں ہم ان 2 باتوں پر گفتگو کریں، ہم ان 2 باتوں پر بحث کریں، ہم ان 2 آیات کا تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ یہ 2 آیات جو کہ قرآن مجید میں سے ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، حضرتنا مسیح کے بارے میں کیا کچھ فرما رہی ہیں۔ تو یہ دونوں آیات ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کا پورا حلیہ ہمیں بیان کرتی ہیں۔ سورہ عمران اور اس کی 45ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اے مریم، تحقیق اللہ بشارت دیتا ہے تجھ کو ساتھ ایک کلمہ کے اپنی طرف سے، نام اس کا ہے مسیح عیسیٰ، بیٹا مریم کا، آبرو والا، بیچ دنیا کے اور آخرت کے، اور نزدیک کیے گھیوں سے۔ یہ سورہ عمران اور اس کی 45ویں آیت کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح سورہ نساء۔ ان دونوں آیات کے اندر خداوند یسوع المسیح کو کلمت اللہ اور روح اللہ کے القابات سے نوازا گیا ہے، اور ان کی تشریح بیازوی نے یوں کی ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کہلاتے تھے کیونکہ وہ دلوں اور مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ پس وہ روح جو دلوں اور مردوں کو حقیقی معنیوں میں زندہ کر دے، اپنے عمل میں واحد اور منفرد ہے، اور خدا سے اسے خاص اضافت، نسبت اور علاقہ ہے، اور اس کا ذات حق سے ایک خاص صدور ہوگا
جو اسی کی شان کے شایانہ شان ہے۔ اگر عوام الناس میں وہی روح ہے جو المسیح میں تھا، تو ہر انسان کو عالم غیب حاصل ہونا چاہیے۔ تو اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں دو القابات کی تشریح کی گئی ہے کہ خداوند یسوع المسیح جو ہیں وہ کلمت اللہ، وہ روح اللہ ہیں، اور یہ جو روح ہے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے صدور کیا گیا ہے، یہ اس کا نزول خدا کی طرف سے ہوا ہے۔ یہ دو جو القابات ہیں المسیح کی الوہیت کو بیان کر رہے ہیں، جسے ہم انجیل مقدس کے اندر خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو یہ دو حوالہ جات ہمیں قرآن مجید میں سے ملتے ہیں، لہٰذا ان باتوں کی بنا پر ہم یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا جو علم ہے وہ عطائی نہیں بلکہ وہ ذاتی ہے، اور ان کا جو علم ہے وہ محدود نہیں بلکہ لامحدود ہے، حادث نہیں بلکہ قدیم ہے، جزوی نہیں ہے بلکہ وہ کلی ہے۔ ابھی ہم بائبل مقدس میں سے ان کی ذات اقدس اور ان کی الوہیت اور ان کے اس خاص الہی تجسم کے بارے میں جانے کہ بائبل اب ان کے تجسم کے بارے میں، ان کی ذات اقدس کے بارے میں، ان کے علم اور ان کی پیدائش کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہے۔ نئے عہد نامے میں سے پالوس رسول کا کلسیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں، 16ویں اور 17ویں آیت میں یوں لکھا ہے: وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا ہم یہ بات بڑے ہی وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ المسیح کی جو ہستی ہے، ان کی جو شخصیت ہے وہ منفرد ہے، وہ فرق ہے، وہ خدا کے روح میں سے روح اور خدا کے جوہر میں سے خدا کا جوہر ہے۔ اب ضرور ہے، پھر میں نے انہیں بتایا کہ خداوند یسوع مسیح کا جو علم غیب ہے، اب اس کے لیے عقلی اور منطقی جو دلائل ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آئیں ہم دیکھیں کہ بائبل مقدس میں سے وہ کون سے دلائل ہیں جو اس بات کی دلالت دیتے ہیں کہ واقعی حضرتنا مسیح کے پاس علم غیب کی جو قوت ہے وہ موجود تھی، اور وہ قوت عطائی نہیں بلکہ ان کی ذاتی تھی۔ علم غیب بیسیکلی ایک بہت بڑا علم ہے اور اس کی بے شمار اقسام ہے، یعنی کہ علم باطن یہ علم الغیب کی ایک قسم ہے، اور اسی طرح کہ اس کی دوسری قسم علم المستقبل ہے، یعنی کہ آنے والی دنیا کا علم، اور تیسری اس کی ایک اہم قسم ہے جسے علم عالم غیب کہا جاتا ہے، کہ یعنی کہ غیب کی دنیا کا بھید، غیب کی دنیا کا علم۔ تو آئیں اب ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے ان دلائل اور ثبوتوں پر، حوالوں پر غور کریں جو واقع اس بات کی دلالت پیش کر رہے ہیں کہ حضرتنا مسیح کے پاس علم غیب موجود تھا۔ اگر ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے متی کی انجیل اس کے 70ویں باب کی 24ویں اور 27ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں تو وہاں ایک معجزے کا ہمیں ذکر ملتا ہے
کہ جو نیم مسکال لینے والے لوگ ہیں کفر نحوم کے، انہوں نے پطرس سے اس بات کا تقاضا کیا کہ نہ تو اور نہ تیرا استاد نیم مسکال ادا کرتا ہے، تم ٹیکس ادا نہیں کرتے، نان فائلر ہو تم۔ تو وہ یہ بات سن کر خداوند یسوع مسیح کے پاس پہنچا۔ اس سے پہلے کہ پطرس اس بات کا ذکر خداوند یسوع مسیح سے کرتے اور انہوں نے فوراً اس بات کو جان لیا تھا کہ جو نیم مسکال والے لوگ پطرس کو بازار میں ملے ہیں، انہوں نے پطرس سے کیا بات چیت کی ہے، انہوں نے پطرس کو کیا کچھ کہا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے پہلے کہ پطرس کچھ کہتا، اسے کہا کہ جھیل میں جاؤ اور جو بنسی ہے اسے جھیل میں ڈالو، اور جو مچھلی تم پہلے پکڑو گے اس کے منہ کو کھولنا، اور تمہیں اس کے منہ سے ایک مسکال ملے گی، اور اس سے تم اپنا اور میرا جو ٹیکس ہے اسے ادا کر دو، میرا اور اپنا جزیہ جو ہے وہ تم حکومت کو دو۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح سمندر کی، جھیل کی، پانی کی تہہ میں چھپے ہوئے خزانوں کو بھی جانتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے علم کے، حکمت کے اور ہر طرح کی سمجھ کے خزانے خداوند یسوع مسیح کے ہاں موجود ہیں۔ دنیاوی چیزوں کے خزانے بھی اور الہی چیزوں کے خوبصورت خزانے بھی ان کی دسترس میں ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں کہ جو دولت ہے، جو جواہرات ہیں، وہ کس جگہ پہ موجود ہے، سمندر کی کن جگہوں پہ ہیں۔ وہ سمندر کی مچھلیوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ جو پانی میں مچھلیاں ہیں، جھیل میں جو مچھلیاں ہیں، وہ کس جگہ پہ موجود ہیں، وہ کس جگہ قیام کر رہی ہیں۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت حوالہ ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب کی 6 آیت میں ملتا ہے۔ 7 شاگرد خداوند یسوع مسیح ان پر عیاں ہوئے، انہیں نظر آئے، اور لکھا ہے کہ انہوں نے کئی دن تک محنت کی اور کوئی مچھلی ان کے ہاتھ نہیں لگی۔ وہ تھک چکے تھے، بے بس ہو چکے تھے، لہٰذا خداوند یسوع مسیح سے انہوں نے تقاضا کیا، نہیں، ابھی تک ہم نے کوئی مچھلی نہیں پکڑی۔ تو خداوند نے انہیں حکم دیا کہ تم جال کو کشتی کی داہنی طرف ڈالو، اور جب تم اسے ڈالو گے تو تم پکڑو گے۔ اور لکھے ایسا ہی ہوا، شاگردوں نے کشتی کی داہنی طرف یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق اس جگہ جس کی نشاندہی یسوع مسیح نے کی تھی، انہوں نے اسی جگہ جال ڈالا، اور لکھا ہے وہ مچھلیوں کی کثرت کے باعث پھر اسے نہ کھینچ سکے۔ اٹس مین دیٹ کہ خداوند یسوع مسیح کو ان جگہوں کا بھی پتہ ہے جدھر سے ہمیں رزق جو ہے میسر ہو سکتا ہے، جدھر ہمارے لیے خوراک ہے، جدھر ہمارے لیے روزگار موجود ہے۔ ان کو ان تمام جگہوں کا، مقامات کا پتہ ہے جہاں خوراک رکھی گئی ہے، اور یہ ہمیں تب ہی ملتی ہے اگر ہم اس کی پیروی کریں، اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے حکموں کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ علم غیب کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ المسیح پانی کی تہہ میں چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، چھپے ہوئے خزانوں کے بارے میں جانتے ہیں، چھپی ہوئی مچھلیوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ کہاں موجود ہیں۔ وہ حکم دیتا ہے اور مچھلیاں اس جگہ پہ آ جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ حکم کرتا ہے اور خوراک اس جگہ پہنچ جاتی ہے۔ وہ حکم صادر کرتا ہے اور مہیا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار صرف اور صرف حضرتنا مسیح ہی کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد اور ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح دلوں کے حوال جانتے ہیں، انہیں علم باطن بھی حاصل ہے، وہ اس علم سے بخوبی واقف ہیں۔
وہ چہروں کو دیکھ کر، وہ انسان کی آنکھوں کو دیکھ کر دلوں کے حوال پڑھ لیتے ہیں۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 7ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں ایک واقعہ ہے۔ کلام کے اندر لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایک عورت کو یسوع مسیح کے پاس لائے اور انہوں نے کہا یہ وہ عورت ہے جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے، اور موسیٰ کی شریعت کے مطابق لازم ضرور ہے کہ اسے پتھر مار کر سنگسار کر دیا جائے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ان سے ایک بڑا ہی تاریخی فکرہ کہا، ایک بہت خوبصورت بیان۔ تو آپ نے فرمایا اس کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور لکھا ہے کہ تمام لوگ ایک ایک کر کے اس جگہ سے کھسک گئے، نکل گئے۔ کیوں نکل گئے؟ اس لیے کہ المسیح دلوں کے حوال جانتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ ہجوم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے گناہ نہیں کیا، جو گناہ سے مبرہ ہو، جو پاک ہو۔ کوئی ایسا نہیں جس کے ہاتھ گناہ سے رنگے ہوئے نہ ہوں، جو بے عیب ہو۔ لہٰذا لکھا ہے وہ تمام لوگ ایک ایک کر کے کھسک گئے، اس جگہ سے چلے گئے، اور صرف خداوند یسوع مسیح اور وہ اکیلی عورت ہی رہ گئی۔ خداوند علم غیب کے بھی ماہر تھے، انہیں علم تھا، اور یہ علم خدا کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اور اسی طرح خداوند کے کلام مقدس میں سے ہمیں ایک اور عورت کا ذکر ملتا ہے، یوحنا کی انجیل اور اس کے 4 باب کے اندر۔ ایک اجنبی، ایک انجان عورت خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کرتی ہے، اور یہ ملاقات جو ہے یہ ایک کنویں پر ہوتی ہے، پانی کا ایک کنواں، جہاں خداوند یسوع مسیح اور یہ عورت ملاقات کرتے ہیں۔ اجنبی عورت ہے، سامری عورت ہے، اور جب اس سے گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو خداوند یسوع مسیح اسے اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ زندگی کا پانی میں ہوں، اور جو اس پانی میں سے پیے گا، میں تم سے یہ بات سچ کہتا ہوں، وہ ہرگز پیاسا نہ ہوگا، بلکہ تمام عمر ابد تک وہ پیاسا نہ ہوگا، اور پینے کے بعد اس کے اندر سے زندگی کے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے گا۔ عورت یہ بات سن کر انتہائی حیران ہوئی اور کہا، اے خداوند مجھے اس پانی میں سے پلا دے۔ تو یسوع نے اس سے سوال کیا، جا اس سے پہلے کہ تو پیے اپنے شوہر کو لے کر آ۔ خداوند برکت دینے سے پہلے ہمارا اعتراف دیکھنا چاہتے ہیں، اقرار دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ایمان کی پرکھ دیکھنا چاہتے ہیں، سچائی کو جاننا چاہتے ہیں۔ اس لیے زندگی کا پانی جو ہے، ابدی پانی، اس کو پینے سے پہلے، لینے سے پہلے اپنے آپ کی سچائی جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں بے شوہر ہوں، میرا کوئی شوہر نہیں ہے، میں بے بیاہی ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تو جھوٹ بولتی ہے، اس لیے کہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور اب جس کے پاس ہے وہ تیرا شوہر نہیں، بغیر نکاح کے تو اس کے پاس رہ رہی ہے۔ عورت حیران ہو گئی کہ یہ کون آدمی ہے جس نے میرے پوری کی پوری زندگی کو بتا دیا، جس نے میرے اندر کے حوال کو، میرے باطن کی ساری صورتحال کی خبر مجھے دے دی ہے۔ عورت کلام کے اندر لکھا ہے اپنے اس گھڑے کو اسی جگہ چھوڑ کر بازار میں چلے گئی، لوگوں میں چلی گئی، اور اس نے بتایا میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے، وہ مسیح ہے، اور اس نے میرے دل کے حوال مجھے بتا دیے، اس نے میرا سب کچھ مجھے بتا دیا، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح علم مستقبل کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ اگر ہم متی کی انجیل اس کا 24واں باب پڑھیں، اگر ہم مرکز کی انجیل اور اس کا 13واں باب اس کی پہلی آیات کو پڑھیں، اور اسی طرح اگر ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے لوکا کی انجیل 9واں باب 21ویں آیت کو پڑھیں، تو یہ وہ حوالہ جات ہیں جو ہمیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اس بات کی سچائی بیان کر رہے ہیں کہ المسیح نے اپنے بیانات سے اس وقت جو کچھ ہوا وہ مستقبل میں لفظ با لفظ پورا ہو گیا۔
مرکز کی انجیل میں 13ویں باب کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے کہ المسیح کے شاگردوں نے کہا، دیکھو استاد، کیسے کیسے پتھر اور کیسی کیسی خوبصورت عمارتیں ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا، ان پتھروں کو، ان عمارتوں کو دیکھو، اور میں تم سے سچ یہ بات کہتا ہوں، یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ خدا یسوع مسیح نے یروشلم کی تباہی کے بارے میں تقریباً 40 سال پہلے پیشن گوئی کی، اور پھر یہ پیشن گوئی اپنے وقت پر 70 عیسوی میں پوری ہوئی، اور روم کے نیرو بادشاہ نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور وہاں پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑا، پورے کا پورا شہر اس نے جلا دیا۔ اور خدا یسوع مسیح کی یہ پیشن گوئی اور وہ بات جو انہوں نے کہی تھی، وہ لفظ بلفظ پوری ہو گئی۔ انہوں نے اپنے مرنے اور اپنے جی اٹھنے کی خبر اپنے شاگردوں کو پیشتر دے دی تھی کہ میں تمہارے گناہوں کی خاطر مروں گا، اور یاد رکھنا کہ تیسرے دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ مگر جو شاگرد ہیں وہ ان ساری باتوں کو بھول گئے، اور پھر یسوع نے انہیں یاد دلایا، اور انہیں یسوع مسیح کے یاد دلانے سے وہ ساری کی ساری سچائی ذہن نشین ہو گئی کہ واقعی المسیح نے کہا تھا، اور جو کچھ اس نے کہا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اور جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہ اپنے وقت پر پورا ہو جاتا ہے۔ وہ سچائی ہے، وہ حقانی ہے، یسوع مسیح سچ اور حق پر مبنی ہے، وہی راہ، حق اور زندگی ہے، کوئی ان کے بغیر نہیں ہے، اور ان کے بغیر کوئی اور راہ اور رستہ نہیں ہے۔ تو میں نے اس اپنے اہل تشہیر دوست کے ساتھ اس بات پر خوبصورت گفتگو کی، اور ان دلائل سے، ان ثبوتوں سے، ان منطقی باتوں سے اس بات کی دلالت پیش کی، اس بات کو ثابت کیا کہ حضرت مسیح ہی وہ واحد ہستی ہیں، وہ واحد نبی ہیں، وہ واحد سردار کاہن ہیں، وہ واحد انسان ہیں جن کو علم غیب کا علم حاصل تھا۔ باقی جو پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں، ان کا جو علم ہے وہ عطائی تھا، مگر ان کا جو علم ہے وہ ذاتی علم ہے۔ ان کا علم محدود ہے مگر ان کا لا محدود ہے، وہ حادث ہے مگر ان کا علم قدیم ہے۔ تو آئیں ہم بھی سچائی پر ایمان رکھیں، اور یسوع مسیح کی جو ذات اقدس ہے اس کا اقرار کرتے ہوئے، اور خاص طور پر ان تمام باتوں کو جو خداوند یسوع مسیح نے علم الآخرت کے تعلق سے کی ہیں، ان تمام باتوں کو ذہن نشین رکھیں، ایمان رکھیں کہ وہ جلد آنے والا ہے، اور ہر ایک کو اس کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے۔ اور میرے اس اہل تشہیر دوست نے بھی اس سچائی کا آخر میں اقرار اور اعتراف کیا کہ واقعی حضرت مسیح علم غیب کے خدا ہیں، ان کو خدا کی طرف سے یہ قدرت حاصل ہوئی کہ وہ پوشیدہ چیزوں کے بارے میں بتا سکیں، اور یہ علم صرف اور صرف خدا ہی کو حاصل ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت عطا کرے، آمین۔